10 محرم نکلنے کے بعد 11 اور 12 محرم میں جا کر دیکھ لینا اس تعزیے کے کتنے تھرماکول نالی میں پڑے ملیں گے اور کتنی کھپچیاں سڑکوں پر پڑی ملیں گی اور کتنی لکڑیاں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملیں گی. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی حضرت حسین کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ہوئے اور وہ جسم ریت میں دب گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آئی اور اس ہوا نے آپ کے جسم ریت اڑا کر جسم پر ڈھانک دیا اور پھر بارش آئی اور بارش میں آ کر کے وہ آپ کا جسم کہ جو بھی اعضاء تھے وہ سب وہیں دب گئے. کچھ لوگوں نے اپنے اعتبار سے سوچ ساچ کر اس کربلا کے میدان میں ایک عمارت بنا دی کہ جی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہاں مزار ہے. تیمور بادشاہ تھا، وہ ہر سال 10 محرم کو کربلا جاتا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. وہ فتح کرتا ہوا ہندوستان آیا، ہندوستان کو فتح کر لیا. اب ہندوستان کو جب فتح کیا تو ہندوستان سے جب محرم کا موقع آیا اور کربلا جانے کا وقت آیا تو وہ بیمار پڑ گیا، بہت شدید بیمار پڑ گیا. ڈاکٹروں نے اس کو سفر کرنے سے منع کر دیا. وہ بہت بے چین ہوا کہ اب کی میں کربلا نہیں پہنچ پاؤں گا، بہت بے چین ہوا. بادشاہ تھا تو یہ پولیس کے جو وہ ادھیکاری ہوتے ہیں نا، سی او، ایس پی، ڈی ایم، لوگ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، لوگ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں. وہ تو بادشاہ تھا، بادشاہ تھا تو بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ. جب وہ بہت زیادہ بے چین ہوا کہ میں کربلا نہیں جا پا رہا ہوں تو اسی کے دربار میں ایک شخص موجود تھا، نام میرے ذہن سے اس کا نکل رہا ہے. اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ گیا اور اس نے بڑھئی سے بات کی اور بڑھئی کے سامنے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر بنی ہوئی جو عمارت ہے اس کی تصویر رکھی اور اس سے یہ کہا کہ تم ذرا ایسی لکڑی کی ایک ڈیزائن بنا دو. ماہر تھا وہ، اس نے کھٹ پٹ کاٹ پیٹ کر کے وہ پوری عمارت بنا دی. اب جب 10 محرم کی صبح آئی اور وہ بادشاہ پریشان ہوا، بے چین ہوا بہت زیادہ کہ ہائے میں نہیں جا پایا، تو وہ آدمی اس عمارت کے ڈھانچے کو جو لکڑی کا بنوایا تھا وہ لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ حضور جہاں پناہ، آپ کا درد اور آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم میں اس کی تصویر ہی آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں، کچھ تو آپ کے دل کو قرار آئے گا. وہ جو لا کر کے رکھا تو بادشاہ خوش ہو گیا، بے انتہا خوش ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوب انعام اور اکرام اس کا کیا. اب جو درباری اور موجود تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا پکا سودا رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو اگلا محرم. اب جب اگلے سال جب محرم آیا تو پھر 20-25 لوگ بنا کر ایک سے ایک ڈیزائن کے، ایک سے ایک طرح کی وہ عمارتوں کے ڈھانچے لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں حضور یہ، حضور یہ، حضور یہ، اور جو آئے بادشاہ سب کو انعام سے نوازے، سب کو انعام سے نوازے. انہوں نے کہا بھائی واہ یہ تو بہت بڑھیا بات ہو گئی. اب اسی میں جب یہ شروع ہو گیا شیطان نے کہا بھائی واہ ایک راستہ تو مل گیا. اب جب تیسرا سال آیا تو سمجھانے والے کچھ ایسے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا کربلا جانا ہو نہیں پاتا اور آپ مزار اقدس پر حاضر ہو کر فاتحہ نہیں پڑھ پاتے، کم از کم یہیں کچھ نیاز ہو جایا کرے. تو وہ جو ڈھانچہ بن
کر کے آتا تھا، اس میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا ڈھانچہ ہوتا، بادشاہ اس کو منتخب کر لیتا اور پھر اس کے اوپر ہار پھول چڑھائے جاتے اور اس میں اگربتی جلائی جاتی اور یہ تصور کیا جاتا کہ یہاں سے بیٹھ کر کے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچائیں گے۔ یہ ہے اس کی ابتدا، جس کو کہتے ہیں تعزیہ۔ پھر تو آگے شیطان اپنا کام کرتا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ لوگ اس تعزیے کے سامنے سر جھکانے لگے، لوگ اس تعزیے سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ اچھا، یہ سب جو کچھ کیا سب غلط تھا، لیکن کہیں کسی درجے میں اگر اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوتی، بالکل مطلب 0.0000 اور جہاں جتنے زیرو لگا سکو اس کے بعد ایک، اس میں ذرا یہ سوچو کہ آج جو تھرماکول کا ہم نے تعزیہ بنایا ہے، جس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں، جہاں ہم اپنی حاجتیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، جس پر ہم ہار پھول چڑھا رہے ہیں، جس پر ہم نیاز پڑھ رہے ہیں، 10 محرم نکلنے کے بعد 11 اور 12 محرم میں جا کر دیکھ لینا اس تعزیے کے کتنے تھرماکول نالی میں پڑے ملیں گے اور کتنی کھپچیاں سڑکوں پر پڑی ملیں گی اور کتنی لکڑیاں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملیں گی۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی حضرت حسین کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ کتنا مذاق اڑاؤ گے آخر؟ کتنی دشمنی نبھاؤ گے حضرت حسین سے؟ اور پھر تعزیے کی زیارت کی نام پر بازاروں میں جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں، جو بے پردگیاں ہو رہی ہیں، اسلام حکم دے رہا ہے، زینب پیغام دے رہی ہے، شہربانوں پیغام دے رہی ہیں اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں تو ام ایمن کو بلا کر یہ کہتی ہیں تمہارے یہاں عورت کے جنازے کو قبرستان کیسے لے جاتے ہیں؟ ام ایمن نے کہا ہمارے یہاں عورت کے جنازے پر لکڑی کی کھپچی سے کوہان بناتے ہیں، اس پر چادر ڈالتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ جنازہ جس عورت کا جا رہا ہے یہ موٹی ہے کہ پتلی ہے کہ لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ کسی کو نہ پتا چلے، ہم اس طرح اپنے یہاں جنازہ لے جاتے ہیں۔ ام ایمن سے فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے پر بھی کھپچیاں لگا کر چادر ڈال دینا تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ فاطمہ بنت محمد موٹی تھی کہ پتلی تھی، چھوٹی تھی کہ لمبی تھی۔ جس فاطمہ کو اپنے پردے کا اتنا خیال ہو، اس فاطمہ کی بیٹی سرے بازار میک اپ کر کے اور ساری دنیا کو دعوت نظارہ دیتی ہوئی پھرے اور یوں کہے کہ یہ حسین کی محبت میں کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ خود حسین کے قاتل ہیں، وہ محبت نہیں کر رہی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روئے روئے کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اور جو مرد اس کی اجازت دے رہے ہیں وہ مرد اللہ کے ہاں مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم کل حضور کے سامنے، کل حسین کے سامنے وہ مرد جنہوں نے اپنی عورتوں کو سرے بازار پھرنے کی اجازت دی ہے اور ان تازیوں کے چکر لگانے کی اجازت دی ہے، ہتھکڑی باندھے کھڑے ہوں گے، ہتھکڑی باندھے، اور جواب دیتے نہیں بن پائے۔ مذاق ہے حضرت حسین کا۔ آپ ذرا خود سوچو، آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بینڈ باجے والا اپنے بینڈ باجے لے کر کے آ جائے اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر گانوں کی دھنوں پر وہ اپنے بینڈ بجانا شروع کر دے اور ڈھول بج پیٹنا شروع کر دے کہ جی واہ 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 تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، برداشت کر پاؤ گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ حضرت حسین کی شہادت کا غم مناتے ہو گانا گا کر، ڈھول بجا کر، بینڈ بجا کر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کس نے بتا دیا، کس نے سکھا دیا کہ یہ حسین کا غم ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کے پیغام کو سمجھو اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو.